نائلہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی کہ ڈھلتے سورج کی سنہری کرنیں گاؤں کو کس طرح گرم جوشی سے نہلا رہی تھی۔ شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے، لیکن تنہائی اب بھی ایک سایہ کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ اس کا شوہر رفیق ہمیشہ کام کے لیے گھر سے دور رہتا تھا اور یہ بڑا سا آبائی گھر اس کے لیے ایک پناہ گاہ کی بجائے قید خانہ جیسا محسوس ہوتا تھا۔ نائلہ کو کچھ اور چاہیے تھا، کچھ ایسا جو اس کی زندگی کو معنی دے سکے۔ نائلہ کو ہمیشہ جانوروں سے محبت رہی تھی۔ بچپن میں اس کے والد نے گائیں اور بکریاں رکھی ہوئی تھی اور نائلہ گھنٹوں ان کا خیال رکھتی، خاص طور پر بیمار جانوروں کا علاج کرتی۔ یہی لمحات اس کی اصل خوشی تھے۔ ایک دن جب وہ گاؤں کے بازار میں تھی، نائلہ نے 2 عورتوں کی گفتگو سنی۔ وہ گاؤں میں مناسب ویٹرنری خدمات کی کمی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ کسان اپنے مویشیوں کو معمولی بیماریوں کے باعث کھو رہے تھے کیونکہ ان کے پاس مدد لینے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ نائلہ کے دل میں ایک چنگاری سی بھڑک اٹھی۔ اسی شام اس نے رفیق کے ساتھ بیٹھ کر اپنا خیال ظاہر کیا۔ میں ایک چھوٹا سا ویٹرنری کلینک کھولنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ اس کی آواز جوش اور گھبراہٹ کے ملے جلے احساس سے لرز رہی تھی۔ ہمارے گھر کے پیچھے جگہ ہے، میں گاؤں والوں کی مدد کر سکتی ہوں، جانوروں کی دیکھ بھال کر سکتی ہوں۔ رفیق نے توجہ سے سنا، اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ ایک طویل وقفے کے بعد اس نے مسکرا کر کہا، اگر یہ تمہیں خوشی دیتا ہے نائلہ تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ رفیق کی حوصلہ افزائی سے نائلہ نے گھر کے پیچھے خالی شیڈ کو ایک چھوٹے کلینک میں تبدیل کر دیا۔ اس نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کی اور بنیادی ویٹرنری سامان خریدا۔ گاؤں میں یہ خبر جلدی پھیل گئی اور کسان اپنے جانور اس کے پاس لانے لگے۔ شروع میں یہ چھوٹے مسائل تھے، چھوٹے معمولی بیماریاں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ پیچیدہ کیسز آنے لگے۔ نائلہ مسلسل مطالعہ کرتی رہی اور جانوروں کی دیکھ بھال کے بارے میں ہر چیز سیکھتی رہی۔ وہ گاؤں میں ڈاکٹر کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ایک شام جب نائلہ برآمدے میں بیٹھی ایک کسان کو اپنی صحت مند گائے واپس لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو اس نے دل کی گہرائیوں سے ایک گہرا اطمینان محسوس کیا۔ اس کا کلینک کامیاب ہو رہا تھا، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اسے اپنی زندگی کا مقصد مل چکا تھا۔ زندگی اب تنہا نہیں رہی تھی۔ نائلہ نے اپنے لیے ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں کے لیے ایک نیا آغاز کیا تھا۔